يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك سوءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين خير المبشرين والشفيع المذنبين المخاطب بطه جاسين النبي المؤيد ورسول المسدد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بسم الله الرحمن الرحيم نحن أقرب إليكم من حبل الورید. صلوات محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مناجات مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے عنوان سے آج دوسری مجلس ہے اور پروردگار عالم کا احسان عظیم اور اس کا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور پروردگار کا احسان کہ اس نے آج کا دن ہمیں عطا کیا کہ ہم اس فرش سے مولا کائنات کے عزادار بن کر اس فرش پر بیٹھیں. یہ پروردگار کا احسان کہ اس نے ہمیں آج بھی یہ توفیق عطا فرمائی اور پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اس نے مولا کائنات کے ذکر کو سننے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا. آپ سب کی توفیقات میں بلندی کے لیے بلند ترین صلوات. جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ مناجات کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ سے طلب کرنا ہے. مناجات یعنی اللہ سے طلب کرنا. بہت سارے مناجات آپ کو ملیں گے. ہمارے یہاں بہت ساری مناجات بھی آپ نے وہ بھی دیکھی ہوں گی کہ منظوم انداز میں ہمارے یہاں مناجات بہت زیادہ لکھی جاتی ہیں. تو انسانوں کی جتنی بھی مطلب انسانوں سے مراد یا ہم عام انسانوں کی جتنی بھی مناجات ہیں ان مناجات پہ غور کیجیے گا. دنیا زیادہ ہے جو انسانوں نے جو منظوم لکھی ہیں یا نظم کی صورت میں لکھی ہیں. اچھا جب آپ اماموں کے معصومین کی مناجات کی طرف توجہ کریں تو آپ کو بڑے
اعلیٰ قسم کے موضوعات ملیں گے. مثلا ایک موضوع توحید کے اوپر ہے تو دعا ہے تو مناجات، لیکن موضوع اس کا توحید ہے. مثلا آپ دعائے عرفہ کو لے لیں، امام حسین کی اتنی صاحب معرفت دعا ہے، صاحب معرفت ترین دعا کہ ایک غیر مسلم جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب اس جملے پر پہنچتا ہے کہ اے بار الہ، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. دنیا کی دولت اس کے پاس ہے لیکن اس کے پاس تو نہیں. ایک غیر مسلم اس کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے کوئی توحید کی بہت زیادہ معرفت رکھنے والے انسان کا یہ جملہ. یہ موضوع ہیں، یہ دعا کے موضوع ہیں. ہماری دعاؤں کے اندر اس طرح کے موضوع نہیں ہوتے. کبھی آپ دیکھیں گے کہ دعا کا موضوع کیا ہے کہ دعا میں انسان اپنی عجز اور ناتوانی کو پیش کرتا ہے کہ پروردگار میں سب پست ہوں. پروردگار مثلا آپ دعا ابو حمزہ شمالی پڑھیں، اس کے اندر ہے کہ پروردگار میں وہ ہوں جو تجھ سے دور ہوتا ہوں اور تو وہ ہے جو مجھ سے قریب ہوتا ہے. میں وہ ہوں جو ٹال دیتا ہے اور تو وہ جو دینے والا ہے. یعنی بہت ساری دعائیں ہیں جو انسان اپنی عزت و ناتوانی کو بیان کرتا ہے. کبھی کبھی دعائیں جو ہے وہ صفات حسنہ کو طلب کرنے کے لیے پیش کیے گئے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا خود دعائیں مکارم اخلاص جو ہے وہ انسان کے لیے اچھی صفات کو طلب کرنے کے لیے پیش کی گئی ہیں. کچھ دعاؤں کے اندر نفع اور نقصانات کو بتایا گیا ہے. یہ مناجات اتنی قیمتی مناجات ہیں کہ اگر انسان ان مناجات کو سمجھ لے تو انسان کو زندگی گزارنے کا ہنر آ جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار آ جائے. دعا کا ابتدا آپ دیکھتے ہیں مولا کائنات کی بہت ساری مناجات ہیں. یقیناً ہم ان مجالس کے اندر اس مناجات کو مکمل طور پہ کور نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ مناجات جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں اور بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں، اور پڑھنے کے بعد اگر ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آئی ہے. میری اپنی دوست ہے، یہ آج میرے 2 مناجات کا تذکرہ کرنا ہے. ایک ہے دعائے کمیل، ایک ہے خطبہ شعبانیہ جس کو مناجات شعبانیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. دعائے کمیل بہت مشہور ترین دعا ہے، آپ جانتی ہیں اس کو دعائے خضر بھی کہتے ہیں. اس دعا کو کمیل کو تو بعد میں جناب مولا کائنات نے جو ہے وہ تعلیم کی اور کہا تھا جب دعائے کمیل کو تعلیم کرے تو کہا تھا کہ میں تمہیں دعائے خضر بتاؤں. ضرور کر دے گا محمد علی محمد پر. دیکھیں جب آپ دعائے کمیل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا نفع اور نقصان کیا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. کون سے گناہ ایسے ہیں جو دعاؤں کو پہنچنے سے روک دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، بلاؤں کو نازل کرتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. کچھ گناہ انسان کے ایسے ہیں کہ نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. میں آیت اللہ مشتہدی کا بیان سن رہی تھی، ایک فارسی میں آتا ہے اکثر ان کا بیان. وہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت ساری نعمتیں انسان کو اللہ دیتا ہے نا، بعض اوقات آپ کی نعمتیں بدل جاتی ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، ہمارے ساتھ یہ ہو کیا گیا. ٹھیک ہے، اب نعمتیں وہ کہتے ہیں صرف ایک گناہ، مطلب بہت سارے گناہ جو نعمتوں کو بدلتے ہیں ان میں صرف ایک گناہ کا انہوں نے تذکرہ کیا اور بڑا خوبصورت تذکرہ کیا. آیت اللہ مشتہدی تہرانی فرماتے ہیں کہ ایک گناہ جو آپ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، مثلا کیسے بدلتا ہے؟ آپ کا بچہ بہت اچھا تھا، اچانک نشیباز ہو گیا. ایک بہت ہی فرما بردار کسی کو بیوی عطا کی تھی، اچانک جو ہے وہ فرما برداری سے ہٹ گئی. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا ہم حیران ہوتے ہیں، ایسی طلاقیں کہ بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور طلاق ہو جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے گزارا کیسے ہو رہا تھا، اب طلاق کس بنیاد کے اوپر ہو گئی. حالات ایسے. اس طرح بہت ساری نعمتیں ہماری بدل جاتی ہیں. انسان بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے، کوئی وضو برباد ہو جاتا ہے، کوئی وضو ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں کیوں بدلتی ہیں؟ کہتے ہیں آیت اللہ مشتہد طاہرانی صرف ایک گناہ ان میں سے، جو بہت سارے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ جو آپ کی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں وہ ظلم ہے. اچھا ظلم کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کسی کو چھری سے آپ زخم لگائیں گے تو ظلم ہے، کسی کو آپ قتل کریں گے تو ظلم ہے. ہمارے نزدیک ظلم یہی ہے نا، یا پھر ذرا زبان کی تکلیف لائیں گے ظلم ہے. کہتے نہیں، ظلم یہ نہیں ہے. آپ مثلا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی مریض آرام کر رہا ہے، شور کر رہے ہیں، اپنی گاڑی کو ایکسیلیٹر دے رہے ہیں اور وہ بیچارہ جو پریشان ہو رہا ہے ظلم کر رہے ہیں.
وہ ظلم آپ کی نعمتوں کو بدل دے گا. یہ نہ سمجھے کہ چاقو لگانے سے ہی کوئی ظلم ہوگا. مثلا آپ جانتے ہیں، مثلا ایک سب سے بڑی بات ہم جانتے ہیں، بہت ساری باتوں کے اندر، بہت ساری چیزوں کے اندر ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا ہنسنا کسی کو تکلیف دے رہا ہے نا، مسکرانا کسی کو تکلیف دے رہا ہے، ہم ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہمارا طنز، ہماری بہت ساری ایسی حرکات، مثلا آپ ہمارے ایک چھوٹی سی مثال آپ دے دوں، یہ ظلم کی، یعنی اگر آپ آیت اللہ دستگیر شیرازی کی کتاب پڑھیں نا، آپ حیران ہو جائیں گے. انہوں نے کتاب لکھی ہے ظلم کے اوپر، اور ایسی ایسی بات میں انہوں نے ظلم لکھا ہے. مثلا انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، ہم خود بھی حیران ہوتے ہیں، اور واقعاً یہ جو رسول خدا کے اصحاب اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے اس کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے یہ پوچھنے کہاں جا رہے ہو، یہ ظلم ہے، یہ ظلم کا سوال ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے. تو اس کے پاس دو راستے ہیں، یا جھوٹ بولے، وہ تو جھوٹ بولے گا، جب نہیں بتانا چاہے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، یا سچ بولتا ہے تو بتانا نہیں چاہتا، آپ نے اس کو مشکل میں ڈال دیا. مطلب آپ کسی سے پوچھ دیتے ہیں روزہ ہے تمہارا، آپ کو نہیں پوچھیں گے روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے سوالات، مثلاً بعض اوقات جو میں بہت ساری مطلب ظاہر دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے سوالات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. مثلاً کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، بھائی کیوں نہیں ہو رہی، مطلب عجیب سا سوال ہوتا ہے جس کا سر بھی نہیں ہوتا اور پیر بھی نہیں ہوتا. اس ظلم کو ہم کہہ دیتے ہیں. اچھا اس کے اوپر ہمارے اوپر جیسے ہی مصیبت آتی ہے، اللہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، آج تک ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آج تک ہم نے کسی چونٹی کو بھی نہیں مارا، آج تک ہمارے ساتھ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. تو ہم کیونکہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غور نہیں کرتے، نعمتیں بدل جاتی ہیں، نعمتیں بدل جاتی ہیں. یا کبھی ہوتا ہے نعمتیں بدل رہی ہیں، دعائیں نہیں قبول ہو رہی. دعاؤں کی قبولیت کی نہ ہونے کی وجہ خود مولا فرماتے تحبط الدعا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبط الدعا. دعائیں نہیں پہنچ پاتی، دعا پہنچتی نہیں. کیوں نہیں پہنچتی؟ کیونکہ دعاؤں کے فلسفے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم دعا بعض وقت دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ہے نا. ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں کو میں پڑھتے ہیں، مانگتے کب ہیں. دعائیں ابو حمزہ صومالی ہم پڑھتے ہیں، مانگتے کب ہیں. مانگنے کا انداز یہ مانگنے والے کے دل کے اندر تلاطم نہیں ہے تو وہ مانگ کیا رہا ہے نا. نماز کے اندر بیٹھے ہوئے جو دعائیں مانگ رہے ہیں، ذہن کہیں ہے، دل کہیں ہے نہیں. جب تک آپ کا دل خود جو ہے اس کی کیفیت نہیں بدل رہی تو آسمان پر پہنچے گی کیسے دعا. بہت ساری دعائیں قبول نہ ہونے کی خاص وجہ بھی ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا یہ دعاؤں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے دعاؤں جتنی بھی دعائیں امام معصوم سے خصوصاً مولا کائنات کی دعاؤں کے اندر آپ دیکھیں عجز و ناتوانی اپنی عاجزی کو بہت بیان کیا کہ پروردگار میں تیرا واپس ترین بندہ ہوں، تو میری کمزوری کو دیکھ رہا ہے نا، تو میری کمزوریوں پہ رحم فرما، میری ناتوانیوں پہ رحم فرما، میری ہڈیوں کے دبلاپے پہ ہے دعائیں کمیل کے. ایسے ہی جملے نا کہ انسان اپنی عاجزی کو بیان کرتا ہے. اچھا عاجزی کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ خدا کیونکہ جس شخص کے اندر عاجزی ہوگی اس کا اللہ سے رابطہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا جتنی انسان کے اندر عاجزی ہوگی. یہ عاجزی پیدا کیسے ہوگی؟ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب بھی اللہ کا امتحان ہوتا ہے ایک اللہ کا ایک عجیب قانون ہے اور بڑا عجیب قانون ہے، ذرا غور کیجیے گا. آپ اللہ کے نام پر کسی چیز کو چھوڑ دیں وہ قدموں میں آ جائے گی. آپ اللہ کے نام پر کسی کو چھوڑ دیں قدموں میں آ جائے گی. مولا نے کہا دنیا ایسی چیز ہے، آپ دنیا چھوڑ دیں قدموں میں آ جائے گی وہ دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا دنیا بالکل اس سائے کے معنی میں اس کے آگے پیچھے بھاگے تو یہ اور آگے جاتی ہے اور اس کو چھوڑ دو تو آپ کے پیچھے پیچھے آتی ہے. تو دیکھیے اللہ کا قانون کتنا بہترین قانون ہے. اللہ کے لیے کوئی کھانا چھوڑتا ہے تو اللہ جنت سے کھانا بھیج دیتا ہے. معمولی چیز ہے نا، اگر دیکھیں تو معمولی چیز ہے کھانا ایک معمولی چیز ہے کہ اگر کوئی کھانا یعنی اللہ آپ کی معمولی سی قربانی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا. کھانا چھوڑے گا تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کیا کرے گا؟ اس کھانے کے بدلے میں جنت کی نعمت دے دے گا. اگر کوئی انسان اپنی جان دے گا، مثلا ایک شہید اپنی جان دیتا ہے نا وہ بھوک، مثلا آپ دیکھیں اگر کوئی انسان ذلت برداشت کرتا ہے، بندوں کا ایسا ہوتا ہے آپ دین کی خاطر ذلتیں برداشت کرتے ہیں. دین کے کام کرنے والوں کو، اصل دین کے کام کرنے والوں کو، جو اصل میں دین کا کام کر رہے ہیں ان کو بہت ذلت اٹھانی پڑتی ہے. آیت اللہ منتظر مطہری جو ہیں، آیت اللہ منتظری
وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ آیت اللہ خمینی کے پاس گئے اور ظاہر تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو چاہتے تھے کہ دین کی طرف آئیں. تو کسی نے خط لکھا، خط میں بڑی گالیاں لکھی، بڑا برا بلا کہا ان کو کہ آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں. تو بڑا دل دکھا، انہوں نے کہا میں اتنے خلوص سے اتنا مطلب میں چاہتا ہوں لوگوں کو صحیح. تو یہ بڑا دل دکھا. تو آیت اللہ خمینی کے بعد اچھا شکوہ ایسے بھی نہیں کیا. یہ ایک صاحب معرفت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا غم نااہل کو نہیں بتاتا. یہ ایک صاحب معرفت کی پہچان ہے. اہل کے پاس گئے، آیت اللہ خمینی کے پاس گئے کہ دیکھیں یہ تو آپ جانتے ہیں، آپ میرے خلوص کو جانتے ہیں کہ میں کس انداز سے کام کروں. بہت آیت اللہ منتظر نے بھی بہت کام انجام کیا. کہتے ہیں ان کے پاس گئے، ان کو یہ دکھایا. تو آیت اللہ خمینی کو اس کو خطاب ہونا تھا، یہ ان سے ملاقات ان میں خطاب ہونا تھا اور پروردگار آپ کو جانا نصیب کرے. اور میں نے وہ منظر دیکھا ہوا ہے کہ آیت اللہ خمینی کی برسی کے اوپر جب ہم تہران پہنچے اور تہران میں آیت اللہ خامنائی کا خطاب تھا، اور جب آیت اللہ خامنائی کا خطاب تہران میں جو روزہ امام حسین روزہ آیت اللہ خمینی کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر جہاں ان کا اسٹیج بنایا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آئے کہاں سے. بہت سارے راستے دکھائے جاتے ہیں، ظاہر ہے سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا ریزن ہے. لیکن آپ یقین کیجئے میں نے اپنی زندگی میں ایسا پرکیف منظر دیکھا ہی نہیں ابھی تک. میں سوچ رہی تھی کہ ایک عالم جب آتا ہے، مجتہد جب لوگوں کے درمیان میں آتا ہے، لیکن کرے کیفیت ایسی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور لبیک کی صدا تھی. تو میں سوچی تھی کہ یہ ایک امام کا نائب ہے. یہ امام کا نائب ہے تو دل کی کیفیت یہ ہے. امام ہوں گے تو کیا ہوگی کیفیت؟ یہ ایک نائب ہے نا، تو کیفیت یہ ہے. اب اپنی کیفیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. اب اپنے سب کے دنوں کو جب آغا جو ہے قاسم سلیمانی کی جب شہادت ہوئی، کتنے لوگ روئے آپ میں، ہے نا؟ نہ آپ نے دیکھا، نہ آپ ان کے بارے میں جانتے تھے. اگر آپ ان کو سامنے سے دیکھتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے قرب رکھنے والے بندے ہیں جن کو دیکھ کر دل کی یہ حالت ہے. اور جو امام معصوم اگر سامنے آ جائیں، ہے نا، امام معصوم اگر سامنے آ جائیں تو اپنے دل کو کتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ ہم امام کی جو ہے اس جگہ. آیت اللہ منتظر جب وہاں پہنچے، ان کا خطاب ہونا تھا، آیت اللہ خمینی جو ہے ان کو کھڑا کر کے لے گئے. اب آیت اللہ خمینی کا آپ گھر دیکھیں، خدا آپ کو جانا نصیب کرے انشاءاللہ اور جلدی یہ راستے کھل جائیں. ایران میں جو آیت اللہ خمینی کا گھر ہے بہت چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا، شاید اتنا بڑا جو آپ کا یہ سین ہے، اتنا بڑا ان کا ہال ہوگا جہاں ہزاروں لوگ سماتے تھے. جتنے بھی وقت آتے تھے ان سے ملاقات نہیں ہوتی تھی. کہ بہت سادہ سا، بہت ہی معمولی قسم کا، جو ہمارے یہاں ایک عام سے بندے کا گھر، یعنی ہمارے عام سے بندے کا گھر بھی ذرا اعلیٰ ہوتا ہے، بہت معمولی سے قسم کا ان کا گھر. اچھا خطاب ہونا تھا، خطاب بڑی جگہ پر ہوگا، اتنے لوگ موجود تھے. اور جیسے آیت اللہ خمینی سامنے آئے تو وہ لبیک کی صدائیں شروع ہو گئی. آیت اللہ خمینی نے آیت منتظر سے کہا ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ سب بھی میرے خلاف ہو جائیں تب بھی میں دین کا کام نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے ان سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اصل دینے والا تو اللہ ہے نا. تو ہم یہ سوچیں کہ اگر ذلت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے دین کی خاطر تو اللہ احترام کو قدموں میں ڈالے گا. اللہ جناب زینب نے یہ جملہ یزید سے کہا تھا، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے ہمیں در در پھرایا، ہمارے جوانوں کو قتل کیا، تو تم نے ہمیں رسوا کر دیا. تم یہ سمجھتے ہو تم نے ہمیں رسوا کر دیا. تو وہ تعز من تشاء اور تو ذل من تشاء، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ. تو اللہ نے زینب کو کیسی عزت دی، کیسی عزت دی جناب زینب کو. جناب زینب کا نام آتا ہے تو غیروں کے سر بھی جھک جاتے ہیں جناب زینب. تو انسان کے ہاتھ میں ذلت کیوں؟ کسی نے اگر اپنی عزت کھوئی ہے تو اللہ اس کو دین کے بدلے میں ایسی عزت عطا کرے گا. اور کسی نے اپنی جان کھوئی ہے، یہ آپ دیکھیں نا، اس نے نہ صرف یہ کہ بھوکا پیاسا رہا، نہ یہ کہ اس نے جو اپنی عزت کھوئی نہیں، اس نے جان ہی دے دی. جب جان دی تو کیا خدا دے گا؟ ایک انسان نے جان دی ہے. اب یہاں پر میں ایک حدیث قدسی پڑھتی ہوں، یہ حدیث قدسی میں کئی بار پڑھ چکی ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے. خدا یہ فرماتا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو. اچھا، اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، ٹھیک ہے، میں مفہوماً بیان کروں، اگر محبت جاگزی ہو گئی تو اس محبت کا صلہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں مار دے گا، اللہ تمہیں مار دے گا اس محبت میں. ٹھیک ہے. اچھا، انسان اگر ذرا بیچ میں جائے نا، فلسفہ ہے واقعی محبت مار ہی دیتی ہے، محبت تو مار ہی دیتی ہے، چاہے دنیا کی ہو.
خدا کی محبت تو خدا مار دیتا ہے. جب مار دیتا ہے، اگر لوگ شریعت جانتے ہیں تھوڑی بہت ہی، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے اوپر دیت واجب ہو جاتی ہے نا، جرمانہ. یا تو آپ اتنا ہرجانہ دیں، اتنا پیسہ دیں، یا پھر قتل کے بدلے میں قتل. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، زبان کے بدلے زبان، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ. خدا نے کہا میں نے جان دے لی تو جان کے بدلے میں جان دوں گا. جان لی ہے نا، جان کے بدلے میں جان دوں گا. تو اگر کوئی میرے عشق میں مر جائے گا، اگر کوئی میری محبت میں مر جائے گا، تو میں خود اس کی دیت بن جاؤں گا. اس نے مجھے جان دی ہے، میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں گا. پھر اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، عین اللہ ہو. پھر اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے، ید اللہ ہوگا. اس کی زبان نہیں ہوگی، لسان اللہ ہوگا. اور اگر سمجھ جائیں کہ کس نے اپنی جان کو حوالے کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ کی جان پہ آوازیں بلند کر سلامات. تو آپ سوچتے ہیں کہ علی نے کیا دیا جس پر پروردگار عالم نے کہا میں نے سونپ دیا اپنے آپ کو. خدا نے سونپ دیا نا اپنے آپ کو. خدا کہہ رہا ہے. اب انسان سوچئے، جب کوئی بڑی کی بات ہے اپنی زندگی میں، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں نا تو زندگی کی بہت ساری مشکلات آپ کے لیے بہت آسان لگیں گی، بہت آسان. خدا یہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بڑی مشکل آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جب کوئی بڑی مشکل ہے، سمجھ لیں آپ کو کوئی بہت بڑا مرتبہ ملنے والا ہے، بہت بڑا مرتبہ. لیکن امام حسین کو پروردگار عالم نے علی اکبر دیا. امام حسین نے علی اکبر جو ہے وہ خدا کے آسان تھا؟ آسان تو نہیں تھا. اللہ نے خود دیا، اللہ نے لے لیا. آسان نہیں تھا. میرے مولا نے خود کہا کہ علی اکبر تیرا لاشا اٹھانا میرے لیے بہت مشکل ہے. آسان نہیں تھا. کیا دیا؟ کیا دیا؟ پوری دنیا میں گونج ہے حسین، پوری دنیا. آج یہ وائرس، اور اس وائرس کے لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں، کوشش کیا کریں کہ آپ سب جو ہے وہ ماسک پہن کر آئیں اور سینیٹائز باہر ہوتا ہے موجود، سینیٹائز کر کے آئیں. لیکن آپ دیکھیے اس حسینیت کو روکنے کے لیے کتنی، ابھی سے نہیں ہو رہی پلاننگ. یہ پلاننگ کب سے ہو رہی ہے؟ جب سے کربلا کی تعداد کروڑوں میں پہنچنا شروع ہو گئی. جب سے یہ تعداد کروڑوں میں پہنچنا شروع ہو گئی، اتنا زیادہ یہ جو شیطانی دل ہیں، یہ جو دشمن دل ہیں، ان کے دلوں پر اتنا گرا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے روکیں. نہیں آ رہا تھا سمجھ میں. انہوں نے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ بنانے والے یہی ہیں. وائرس ہے، وائرس نقصان پہنچا رہا ہے، وائرس سے کوئی لیکن ظاہر انہوں نے بنایا ہے اور تباہی کے لیے بنایا ہے، تباہی کے، انسان کی تباہی کے لیے بنایا ہے. اور کیونکہ امام زمانہ کی ظہور سے پہلے 1/3 دنیا ختم ہو جائے گی. 2 آگ آئیں گی، 2 مصیبتیں آئیں گی. ایک وبائی مصیبت ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک خونی مصیبت. یعنی کچھ لوگ قتل کیے جائیں گے کچھ وبا کے ذریعے. یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لیکن اس وبا کے ذریعے آپ دیکھیں کتنی کوشش ہے. آپ حیران ہوں گے، پچھلا پہلو جو گزرا ہے، میں سوچ رہی تھی پوری دنیا کے شیطان یہ سوچ رہے تھے چہلوں میں حسینیوں کو کیسے روکیں گے. نہیں روک پائے نا، نہیں روک پائے. مزے کی بات یہ ہے انہوں نے کربلا کا راستہ روکا، اللہ نے ہر زمین کربلا بنا. ایک کربلا کا راستہ روکا، چنوٹ بھی کربلا بن گیا، کراچی بھی کربلا، ملتان بھی کربلا، کربلا، ہر جگہ کربلا، ہر جگہ وہی. اب لوگ پریشان ہیں، مجمع کی باتیں بولتے کربلا، کہتے نہیں یہ تو فلاں جگہ ہے. ہر زمین کربلا. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. بے شمار، بے شمار. یا علی، یا علی. اب آپ غور کیجیے پوری دنیا میں حسینی طاقت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہماری آپ میں نہیں ہے، ہماری آپ کی ضرورت ہے اس طاقت کو پھیلانے کی. اللہ نے قائم کی، اور اللہ نے اس قربانی کے بدلے میں قائم کی ہے جو حسین نے دین کی خاطر نہیں کی. ہماری آپ کی کیا مجال کہ ہم مجلس سے بیٹھ کے مجلس کر سکیں، کسی چیز کو قائم کر سکیں. قائم کرنے والا ہے، یہاں بٹھانے والا خدا ہے. ہماری اور آپ کی مجال نہیں جب اسلام کو انجام دے سکے. اللہ نے ایک وعدہ کیا، میری راہ میں جو لٹاؤ گے اس سے بڑھ کر پاؤ گے، چاہے وہ کوئی بھی چیز.
چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ کی راہ میں جو لٹاتے جاؤ گے اس سے بڑھ کر ملتا جائے گا. خدا نے وعدہ کی اور آپ دیکھیے اس کا وعدہ کیسا پورا ہے. جب بھی کوئی مصیبت آئے سمجھ لیں اور آپ اس مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور آپ کہیں اے پروردگار تیری رضا میں راضی ہوں، موت آ جائے تیری رضا میں راضی، بیماری آ جائے تیری رضا میں راضی، واقعہ نہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیماری اگر ان کو پوری دنیا کو دل کرتا ہے بتائیں کوئی بتائیں کوئی بتائیں کوئی بتائیں میرے اوپر تو بیماری رہا میں تو یہ بیمار ہوں. اگر انسان میں صبر کی عادت آ جائے اور وہ سمجھ دے کہ بے شک اللہ کا امتحان یہ میری جانب سے میں ایک پھر بتاؤں آپ کو اور میں کوشش کرتی ہوں اپنے بچوں کو بھی دکھاؤں اور آپ سے بھی کوشش کرتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسلامی فلم میں دکھایا کریں جس سے بہت سارے میسیجز ملتے ہیں. خدا کرتے تو ہمارے اسلامی فلموں کے اوپر بہت کام ہوا اور بہت بہترین کام ہوا، بہت اچھا آرگنیٹ اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھا کام ہے. فلم کا نام ہے اغما فلم کا نام ہے اور شیطان انسان کو کس طرح بہتاتا ہے اس کے اوپر. اس میں ایک عالم ہے بزرگ کو دکھایا ہے اور خدا کو توقل ان کا دکھایا ہے کہ جب ان کے دل کو جو ہے ان کا دل کا آپریشن تھا ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو بے ہوش نہیں کر سکتے اینستھیزیا دیں گے تو آپ کو نہیں اللہ کی آپ ایسے ہی کرنا چاہتے ایسے ہی کر دیں تو آپ کو کچھ ہو گیا اللہ کی مرضی. کامیاب ہو گیا تب بھی اللہ کی مرضی، نہیں ہوا تب بھی اللہ کی مرضی، اگر سانسیں لکھی ہو گئی تو اللہ کی مرضی. ہم نے آپ سے مطمئن بندہ نہیں دیکھا اس جگہ پر موجود، بستر مرگ پر موجود ہو کر کوئی اتنا مطمئن ہو جائے آسان بات نہیں ہے. تو انسان صرف اور صرف دعاؤں کے ذریعے سیکھے، مناجات کے ذریعے. معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی مناجات جیسے مناجات شعبانیہ، میں نے کہا آپ کو آج کو مناجات شعبانیہ کا تھوڑا سا تعارف کراؤں گی. مناجات شعبانیہ کی بھی دو اسی طرح ایک میں ایک دو انکساری ہے، ایک میں خدا سے تعلق، یعنی دوستوں میں اگر تقسیم کریں. شروع کا مفہوم یہ ہے کہ امام فرماتے بارے الہا میں عاجز، میں نادار، میں کچھ بندہ نادار ہوں، تکلیف ہوں، اب تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، تیری بارگاہ میں آ گئی، کہاں جاؤں کوئی اور بارگاہ تو ہے نہیں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں. کون ہے تیرے علاوہ جو مجھے معاف کرنے کا اہل ہو؟ کوئی نہیں خدا. کون ہے موت سے پہلے مجھے کامیاب کرنے والا؟ تیرے سوا کوئی نہیں. تو چاہے تو موت سے پہلے مجھے کامیاب کر سکتے، چاہے تو مجھے کامیاب نہیں کر سکتا. کامیابی کی تمام تر انتہا خدا کے پاس ہے. نہ سوچے دنیا کامیاب کرے گی آپ کو، ساری کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں، ساری ناکامیاں اللہ کے ہاتھ میں. ناکامیاں انسان کی برائی کی وجہ سے آ رہی ہیں. تو آپ یہ سوچیے جب یہ جو دعائیں ہیں یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ ہدایت کی ایک کنجی ہے، ہدایت کی ایک کلید ہے، یہ ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے. انسان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا ہاں یہ چیز ہونی چاہیے. آپ دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. اس نہ توانی بارے علاج سوائے، اب آپ سوچیے آپ کہتے ہیں سوائے تیرے کوئی اہل نہیں ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار کیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں دعا کے اندر پروردگار تو ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا تجھے تو معاف نہیں کریں گے، میں کیا اور میری اوقات کیا. لوگ کہتے ہیں ہمیں تیری معافی کی پرواہ بھی نہیں ہے، نہ کرنا کر نہیں کرنا نہ. بعض اوقات ہم مجبور ہوتے ہیں نا کہیں. قدرت رکھتا ہے اللہ، ایک لمحے میں شہرت کو پکڑ لے، قدرت رکھتا ہے پھر معاف کر دو. کتنی بار پورے دن میں کتنے گناہ مجھے میں کرتی ہوں، کتنے گناہ. تو اگر مناجات کو جتنا قریب کریں اور کوشش یہ کریں جتنی مناجات آپ کرتے ہیں، چاہے وہ دعائے کمیل ہے، چاہے وہ حنیف قصہ ہے، چاہے وہ دعائے ابو حمزہ سمالی، باقی جتنی دعائیں آپ پڑھیں ان دعاؤں کو اردو میں پڑھیں تاکہ آپ سمجھیں. اچھا سمجھیں دعائیں کیا ہیں. ہم یہاں پر جب شب قدر کے اعمال کراتے ہیں تو پوری اعمال ترجمے کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں. تو ترجمے کے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہو کہ دعاؤں کے اندر کیا چیز ہے جو خدا سے اتنا قریب کر دیا. بارے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے تو میں نے چھپ کے کیے، تنہائی میں کی. تو جانتا ہے، میں جانتا ہوں، کوئی اور نہیں جانتا. اس گناہ کو لوگوں کے سامنے لا کر رسوا نہ کرنا. کیسا خدا ہے. پروردگار تو نے اپنی کسی دعا کی شبانی کے اندر پروردگار تو نے ہمیشہ میری عزت رکھی ہے، مرتے تک عزت رکھتا. کیسے رکھی اس نے عزت؟ اب میں پڑھ رہی تھی آیت اللہ دور کر دے گا محمد علیہ بہت بڑے عالم آغا پنہانیان، اور جن لوگوں نے آغا پنہانیان کو سنا ہوگا
وہ بھی فارسی میں ہی بولتے ہیں، لیکن ان کے نیچے جو ہے وہ ٹیکسٹ اردو میں آ جاتی ہے، بہت ساری قسموں کے اندر ان کی ٹیکسٹ جو ہے وہ اردو میں آ جاتی ہے، بعد فارسی میں فارسی والا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں، کسی نے آج تک امام سے آ کے پوچھا بڑا بے چینی کے انداز میں نا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہمارے جو ہے کندھوں پہ کتنے فرشتے؟ تو کہا ایک دائیں پہ ایک بائیں پہ، تو کہا دائیں فرشتے والا کیا کرتا ہے؟ کہا دائیں فرشتے والا اپنی نیکیاں، بائیں فرشتے والا کیا کرتا ہے؟ اور برائی لکھتا ہے، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو نیکیاں اور برائی لکھ رہے ہوتے ہیں کیا ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں؟ کہا ہاں۔ کس کی تبدیل ہوتی ہے؟ کہا جو نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے اس کی تبدیل ہوتی ہے، جو برائی لکھ رہا ہوتا ہے اس کی تبدیل ہوتی ہے۔ یہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا اور آج ہی سنا تھا، مجھے لگا کہ یہ بتانا چاہیے، بہت خوبصورت حدیث ہے، مجھے حدیث سے ریلیٹڈ ہے۔ تو کہا یہ جو نیکی والا ہے، یہ نیکی والا کیا ہوتا ہے؟ صبح کا الگ ہوتا ہے، شام کا الگ، ٹھیک ہے۔ اگر 365 دن بنے ہیں تو 365 دن کے اندر آپ حساب لگا لیں کتنے فرشتے جو ہے وہ ایک سال کے اندر میرے یہاں پر ڈیوٹی دینے کے لیے آئے، اور اگر اس سال کو ملٹیپلائی کریں تو اس سال کے اندر جب تک میری زندگی کی موت تک تو ملٹیپلائی کریں کتنے زیادہ فرشتے ہوں گے جو میری نیکیاں لکھنے کے لیے آئے۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے جب کبھی مقدمے کے اندر کسی کو بلایا جاتا ہے تو گواہ بلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا کہ بھائی اس نے یہ کیا، دوسرا کہتا نہیں اس نے نیکی کی ہے، ٹھیک ہے۔ بدی لکھنے والا ایک ہے، اس نے کہا پروردگار اس نے فلاں گناہ کیا، تو نیکی والے فرشتے ہزار ہیں، خدا کہتا ہے یہ ہزاروں فرشتے کہتے ہیں نہیں پروردگار اس نے یہ کیا، نہیں پروردگار اس نے یہ کیا ہے، نہیں پروردگار، ہزاروں فرشتے جب گواہی دیتے ہیں۔ اچھا خدا کا بھی لطف ہے نا، جانتا تو خدا ہے نا، خدا جانتا تو سب کچھ ہے، خدا کہتا ہے ان ہزاروں کی گواہی اس کے لیے اب ایک ہو جائے، تمہاری گواہی کو کر دے گا محمد علی بڑا لطف ہے پروردگار کا۔ میں کبھی سوچتی رہتی ہوں کہ سنا بیٹا کہ اگر جن لوگوں نے ترجمہ پڑھا اور شروع کے اندر بالکل شروع کیا ہے کہ یہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان سے پوچھو کہ فساد کیوں پھیلا رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، فساد نہیں پھیلا رہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اصل میں تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا بیوقوف ہیں جو ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف یہ خود بیوقوف ہے، یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ خود بیوقوف ہے۔ پروردگار کا قانون بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، اس پر چلنے کے بعد اطمینان کے علاوہ صرف اور صرف غور یہ کرنا ہے کہ آپ دشمنوں کا اعلی کار نہ، دشمنوں کا اعلی کار۔ آپ دیکھیں امام معصوم نے دشمن شناسی اپنی دعاؤں کے ذریعے بہت سکھائی، بہت سکھائی، پروردگار میرے دشمن کی جو اس سازشوں کو ناکام کر دے، پر دعائیں ہیں۔ اب سازشیں کیا ہوتی ہیں؟ میں آپ کو چھوٹی سی ایک سازش بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے جس وقت جو ہے وہ ایران کے سر احمدی نژاد تھے، یاد ہوگا آپ کو، احمدی نژاد کی شخصیت ایک اسکول ٹیچر ہے، اور انہوں نے سب نے دیکھا کہ کیا ان کی شخصیت ہے۔ احمدی نژاد سعودی عرب گئے حج کرنے، جب وہ سعودی عرب حج کرنے گئے تو پوری دنیا کے اندر SMS چلائے گئے اور بہت مشہور ہوئے کہ احمدی نژاد جو ہے وہ جنت البقیع کی بنیاد رکھنے گئے۔ سنا ہوگا نا آپ نے، بہت مشہور ہوا تھا یہ واقعہ، بہت مشہور ہوا، بہت لوگوں نے SMS آگے فارورڈ کرنے شروع کر دیا، جنت البقیع بن جائے گی، احمدی نژاد چلے گا۔ ارے کوئی بندہ سوچے احمدی نژاد حج کرنے گئے ہیں، حج کا احرام حج کو مکمل کیے بغیر اتارا ہی نہیں جا سکتا، وہ کہاں سے آئیں گے مدینے میں جا کر جو ہے وہ بنیاد رکھنی، سمجھ میں نہیں آنے والی چیز، لیکن دشمن نے کہا دیا، دشمن نے، اور ہم لوگوں نے نہیں سوچا۔ اسی طرح آج آپ دیکھیں جو لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں ہماری یہاں ریٹنگ رپورٹنگ بہت زیادہ ہے نا، آج کل تو سب نے بزنس شروع کر دیا ہے، سب چاہتے ہیں ہمارا بھی یوٹیوب پہ ایک چینل ہو جائے، ہمیں چینل پہ ریٹنگ مل جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ریٹنگ سے پیسے ملتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، انہوں نے کیا شروع کیا، دشمن ہمیں اعلی کار بنا کر کیا کرتا ہے، ہمارے خلاف کوئی بات آئی ہے تو یہ ویڈیو ہمارے خلاف بنائی گئی اور کہا گیا دیکھو یہ تمہارے خلاف کیا بول رہا ہے، سب کو بتاؤ، آپ نے سب کو بتایا ہمارے خلاف بول رہا ہے، ہم نے اس کو مشہور کیا، ہم نے اس کو ریٹ دیے، ہم نے اس کو اتنے جو ہے وہ دیکھنے والے وہ دے دیے، ساری ریٹنگ اس کو مل گئی، وہ ویسے بھی کامیاب ہو گیا، پیسوں میں بھی کامیاب ہو گیا۔
مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جناب رسول خدا کے اوپر کھاتے کے اوپر جو ہے وہ ایک سائل ہے، کہا گیا آپ رپورٹ کریں. کیوں کریں بھائی؟ میرا سوال ہے کیوں کریں؟ ضرورت کیا ہے؟ رپورٹنگ کا مطلب یہ کہ میں نے دیکھا ہے، میرا نام شمار ہو گیا، ٹھیک ہے، کتنے بڑھ گئے؟ آپ نے فیمس کر دیا اس کو. اگر آپ اسے لات مار کے سائڈ میں کرتے اس کی مجال تھی کہ وہ مشہور ہو سکتا. ہم نے آپ نے مشہور کر دیا. جب ہم نے آپ نے مشہور کیا اس کو ریٹنگ بھی مل گئی اور جو وہ چاہتا تھا اس نے دنیا میں پھیلا بھی دیا اور کما بھی لیا اور ہم اعلی کار بن گئے. بہت دھیرک ہونا پڑتا ہے دشمن شناسی کے لیے. دعاؤں کے ذریعے امام فرماتے ہیں دشمن کو پہچانو. مولا کائنات کے پاس جب ابو سفیان آیا اور کہا کہ میں آپ کا حق کو، یہ بھی حکومت ہی میں کئی بار پڑھ چکی ہوں، غور کریں. حکومت آپ پر بھی آپ ہمارے حق کی کوئی بات کرتا ہے نا سب غور کریں اس کے پیچھے اپنے کیا آ جائیں گے. تو آپ کا حق تھا، بڑے بڑے آپ کو حقدار آپ کو جو ہے آ کے بتائیں گے کہ یہ آپ کا حق تھا، آپ کیوں نہیں بولی، آپ کیوں نہیں بولی. آپ کا دوست کبھی ایسا دوست نہیں ہوگا جو آپ کو برائی پر اکسائے. قرآن معصوم فرماتے کبھی بھی کہا ابو سفیان نے آپ کا حق تھی حکومت، آپ کیوں نہیں بڑھے؟ ارے آپ کے پاس اگر فوج نہیں تو میں دوں گا، چلیے آپ میرے ساتھ، میں تو پورے کوفے کی گلیوں کو فوج سے بھر دوں گا اور میں آپ کو آپ کا حق دلاؤں گا. امام معصوم نے کہا مولا کائنات نے تمہیں کب سے اسلام کا فوبیا ہو گیا؟ میرے اپنے زمانے مجھے میرے اپنے انفاظ تم کبھی اسلام کی چاہنے والے ہو گئے، تم نے تو کبھی اسلام سے دوستی کی نہیں، تم کبھی اسلام کے چاہنے والے ہو گئے. وہ چیز کبھی بھی خاص طور پہ یہ جو میڈیا کا دور جو چل رہا ہے اس میں بہت پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. میں ہر سال کہتی ہوں، ہر مجلس میں کہہ رہی ہوں، خدا را یہ جو فارورڈنگ ہیبٹ ہے نا آپ کی، یہ فارورڈنگ ہیبٹ سے باہر نکلے. یہ فارورڈنگ ہیبٹ ہمیں برباد کر دیں. فارورڈنگ ہیبٹ نے ہمیں اتنا برباد کیا ہماری شیعت کو جتنا نقصان فارورڈنگ ہیبٹ میں پہنچا ہے. جب تک ان چیز کے بارے میں آپ صحیح طور پر جانتے نہیں ہیں اس کو آگے فارورڈ نہ کریں. ٹھیک ہے، قرآن کی آیتوں میں موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر قرآن کی آیتوں کے اندر موجود ہے. جب تک تمہارے پاس کوئی خبر آئے، جب تک تم اس کی تصدیق نہ کر لو آگے مت بڑھاؤ. یہ قرآن کی آیتوں کے اندر موجود ہے، تصدیق کے بغیر آگے نہ بڑھاؤ. وہ اللہ کا چاہنے والا بہت محتاط ہوتا ہے. امام معصوم فرماتے ہیں اپنی ایک نہج اللہ کے اندر خطبہ کا مفہوم یہ ہے، میں تنگ آ گئے ہوں تمہاری کہانی میں تنگ آ گئے ہوں. یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ تمہارا دشمن جانا ہے اور تم بے وقوف ہو. دشمن جانا ہے اور تم بے وقوف ہو. مولا کو بے وقوف مومن نہیں چاہیے، مولا کو جانا مومن چاہیے. سمجھدار مومن، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والا نہیں. کام بگاڑ کے آگے مولا کے پاس مولا ٹھیک کر دیں، ہاتھ ٹوٹ گیا آپ ٹھیک کر دیں، بلا چیز کاٹ دی آپ ٹھیک کر دیں، بلا کام خرابی کرتے ہو موقع جانا ہے وہ صحیح کرتے ہیں. تو صحیح کرنے کی کوشش کرو. اور وہ صحیح کیسے ہوگا؟ رمضان بہترین فرصت اپنی زندگی کو اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے اس سے بہترین فرصت ہی کوئی نہیں. آپ اپنے آپ کو بنانے کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، دعا ہر چیز تقدیر کو بدل دیتی ہے نا، تو کردار کو کیوں نہیں بدلے گی؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں اور یہ سوال میں آپ سے بھی اپنا بھی سوال کرتی ہوں، یا اللہ جو تو نہیں چاہتا وہ میں مانگتی ہوں تو دے دیتا. جو تو نہیں چاہتا لیکن میں وش کرتی ہوں نہیں چاہتا. جو تو چاہتا ہے میں مانگوں اور وہ میں مانگوں تو مجھے کیسا نہیں ملا؟ ممکن نہیں ہے نا. وہ خود چاہتا ہے کہ میں مانگوں تو وہ کیسے نہیں ہے. آپ اللہ کے قرب مانگیں. معصوم فرماتے دعائیں سب اہم ہیں لیکن جو اس کا قرب ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اگر اس کی قربت مل گئی تو سارے امتحان آسان. حسین کا گلا کٹتا ہے، حسین اور آسان نہیں ہے، گلا کٹنا آسان نہیں ہے، عام نہیں ہے. یہ جب آپ غور کیجیے نا جتنے مسائل پڑھے جائیں، صرف میں نے کبھی سوچوں کہ مولا حسین کے مسائل آج تک نہ شب عاشور میں پورے پڑے گئے، کسی بھی ڈاکرائیں یا رہی میری بات کی گواہی نہیں، ہمت ہی نہیں کسی نے پڑھ ہی نہیں سکتا. اتنے مسائل میں پڑھ ہی نہیں سکتا. دردناک مسائل، صرف گلا کٹنے کے مسائل 13 دردوں میں سے ایک درد کو پڑھے نا تو ختم ہو جائے انسان. ایک درد 13 درد کہاں سے؟ 13 دردیں کہاں سے؟ معصوم فرماتے ہیں خود امام آپ کہتے ہیں کسی گوشت والے کی دکان پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کبھی کوئی گوشت کی دکان کھلی ہو جاتی ہے تو سوال کرتے ہیں تم نے اس جانور کو پانی پلایا تھا ذبح کرنے سے پہلے کہاں پلایا؟ پھر آپ پوچھتے ہیں جانور کو تیز چھیننا ذبح کیا تھا کہا ایک ہی درد لگائی تھی نا. کیوں مولا پوچھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ
ذبیحہ کا قانون، جن لوگوں نے شریعت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے شریعت نے قانون بنائے. شریعت نے آپ کے پاس جو گوشت آ رہا ہے اگر وہ ذبیحہ ٹھیک نہیں ہے اس کے اثرات ہوں گے. کہا ذبیحہ کا قانون خدا نے بنایا. قانون ذبیحہ کیا ہے؟ بغیر پیاس سے جانور کو ذبح نہیں کرو. پہلے پانی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی. پھر شہرت کو کاٹو. شہرت کو کیوں کاٹنے کا؟ شہرت کو کاٹنے سے تکلیف کم ہے، جان جلدی نکلتا ہے. شہرت کاٹنی بھی نہیں ہے، پوری کاٹنی بھی ایک ہی بار سے کاٹنی ہے تاکہ تکلیف کم ہو. کیونکہ آپ جانتے ہیں زخم پر ایک زخم لگا اس کے اوپر دوبارہ زخم لگایا جائے تو تکلیف ہوتی ہے. حسین کا گلا سامنے سے کاٹا ہی نہیں. بولا تو ماں پاری تھا جانور کو ایسے جلا نہیں کیسے بات کر رہے ہیں اس پر سوال معمول ہے. جناب امام حسین کو پیاس بہت ہے، سب سے زیادہ پیاس کوئی چیز عام
ہمارے روزوں کے ذریعے ہمیں قرب خدا عطا فرما۔ اے پروردگار مناجات کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار اس مناجات کو جو ہم اماموں کی اور معصوموں کی کرتے ہیں اس مناجات کو ہمارے کردار میں نمایاں فرما۔ اے پروردگار جو واسطہ محمود آل محمد کا رمضان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، پروردگار جب بھی موت شہادت، اے پروردگار جو واسطہ محمود آل محمد کا پروردگار دنیا میں تمام جتنے مومنات سب کی مشکلات، بیماروں کو شفا بے اولادوں کو اولاد صالحہ، بے گھر کو گھر عطا فرما، مقروض سے قرض کو ادا فرما، اپنے کسی کا محتاج بارے اللہ پروردگار وہ شاعر اللہ جو دنیا میں تو نے رائٹ کیے ہیں، جس میں دنیا میں پروردگار تو نے اپنے قرب خدا کا ذریعہ رکھا ہے۔ انسان قریب بیٹھا ہوا کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ خدا کی قرب کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن پروردگار کافی کی تجربی دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ پروردگار جس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا، کربلا جنت معلیٰ، دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ پروردگار وہ جنت کا ایک ہی ٹکڑا ایران میں بسا ہوا ہے، امام شامی سے پہلے تمام پروردگار جو جا چکے ہیں وہ اپنی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جانے کے بعد طرف بڑھ جاتے ہیں، نہیں گیا ہے ان کی طرف بھی بہت ہوتی ہے، جو جانے والے کی طرف ہے نا وہ سمجھتا ہے، جب نام آتا ہے آنکھوں کے سامنے وہ سارے روزے جو نہیں کہیں پروردگار اس کو بھی دے دو، اس کو جانا چاہتے ہیں اور ماں غیرت ہوتی ہے پروردگار کے واسطہ محمد علی محمد کا یہ حالات بہت قریب ہے امام زمانہ سے، اور یقین کامل رکھے انشاءاللہ ہم امام زمانہ کے دور کو بھی اس رمضان میں سب کے امام زمانہ کے ان کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور کرنا، ہم ان کے خاطری اور ناصری کی جگہ تقبل منا انك عليم وتجعل الذين ظلموا ايما لعن الله من ظلمك، لعن الله من ظلمك، لعن الله من ظلمك۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔